اور وہ وقت آن پہنچا تھا جب مجھے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک دن نتالیہ مجھے قلعے کی دیوار کے اندر میدان کے مشرق کی جانب ایک پرانے کھنڈر کے قریب لے گئی۔ یہ کھنڈر کسی قدیم مندر کے کھنڈر لگ رہا تھا۔ دیوار شکستہ ہو رہی تھی، مندر کا دروازہ غائب تھا اور جنگلی گھاس نے اندر جانے والے راستے کو آدھے سے زیادہ چھپا رکھا تھا۔ اس کھنڈر کے قریب سے گزرتے ہوئے نتالیہ رک گئی، پھر اس کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، یہ 1000 سال پرانا مندر ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آدم خوروں کے دیوتا کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ایک مدت سے یہ مندر ویران پڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا اب یہاں کوئی بدرو بھی نہیں رہتی؟ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی بدرو نہیں رہتی، لیکن ایک تمہاری دنیا کا انسان ضرور رہتا ہے۔ یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ نتالیہ نے کہا، یہ میری غلام روحوں کا شکار ہے۔ بدروحیں ہر مہینے زندہ انسانوں کی دنیا سے ایک انسان کو پکڑ کر لے آتی ہیں، اسے 1 مہینے تک یہاں قید رکھ کر اسے خوب کھلا پلا کر صحت مند کرتی ہیں، پھر ایک رات اس کا گلا کاٹ کر پہلے باری باری اس کا سارا خون پی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کا گوشت نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ بدروحیں یہ انسان کل ہی انسانوں کی دنیا سے شکار کر کے لائی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن اس کھنڈر میں تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، پھر قیدی انسان نکل کر بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ نتالیہ نے کہا، اسے اندر باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ بھاگ کر جائے گا تو جائے گا بھی کہاں؟ اس قلعے کی 4 دیواری کے اندر اور باہر بدروحیں پہرا دیتے ہیں، وہ تو اسے فوراً پکڑا جائے گا۔ نتالیہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دی۔ میرا ذہن اس بدنصیب انسان کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے 1 مہینے بعد یہاں کی آدم خور بدروحوں کی خوراک بن جانا تھا۔ یوں ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بدنصیب انسان سے ملنا چاہیے۔ میں اس انسان کو بڑی آسانی سے مل سکتا تھا، کیونکہ ایک تو ویران کھنڈر کے باہر کسی بدرو کا پہرا نہیں تھا، دوسرے اب نتالیہ کے خود اپنے اصرار پر میں کبھی کبھی اکیلا بھی قلعے کی 4 دیواری کے اندر ادھر ادھر سیر کرنے نکل جاتا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ باہر نکل کر جائزہ لوں کہ وہاں سے فرار ہونا ممکن ہے بھی یا نہیں۔ جب مجھے نتالیہ نے بتایا کہ کوٹری میں ایک زندہ انسان قید ہے جس کو 1 ماہ کے بعد قتل کر کے بدروحیں کھا جائیں گی، تو میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ معلوم کر سکوں یہ آدمی کون ہے۔ اگر اس جنگلی علاقے کا ہوا تو اسے ضرور اس جگہ کے اسرار و رموز کا علم ہوگا، وہ خود بھی یہاں سے فرار ہونے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اس سے مل کر میرے فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نکل سکتا تھا۔ میں نے نتالیہ کی موجودگی میں اس آدمی سے ملنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ نتالیہ ہفتے میں 2 دن کے لیے کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر مجھے موقع مل گیا۔ نتالیہ کہنے لگی، میں اپنے قبیلے کے سردار سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے 2 دن لگ جائیں گے۔ تمہارا باہر چلنے پھرنے کو دل چاہے تو یہاں سے زیادہ دور نہ جانا۔ میں نے کہا، نتالیہ، تمہارے بغیر تو میرا باہر ٹہلنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ نہیں، باہر نہیں نکل کر ٹہل لیا کرنا، نتالیہ نے کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ نتالیہ چلی گئی اور جس وقت گئی شام ہو رہی تھی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میں اپنی قبر نما کوٹری سے نکل کر اور اندھیرے میں درختوں کی آڑ لیتا ہوا مندر کے کھنڈر کے عقب میں آ گیا۔ کھنڈر میں جو ویران کوٹری تھی اس پر گہری خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوٹری کا کوئی دروازہ تو تھا نہیں۔ آگے اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا گھاس کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کوٹری میں داخل ہو گیا۔ مجھے کسی انسان کے سانس لینے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ایک نوجوان آدمی کی مدھم سی آواز ابھری، تم کون ہو؟
میرا خون پینے آئے ہو تو میں حاضر ہوں. میں چاہوں بھی تو تم سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. میں نے مدھم آواز میں جلدی سے کہا، میں بھی تمہاری طرح ان بدروحوں کی قید میں ہوں. تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کیا یہاں سے فرار ہونے کی کوئی سبیل بن سکتی ہے؟ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے بدنصیب قیدی نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے سے آ لگا. پھر اس ہاتھ نے میرا بازو تھام لیا اور کہا، کیا تم واقعی انسان ہو؟ کوئی بدروح تو نہیں ہو؟ میں اس آدمی کے قریب بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں کہا، بھائی میں کوئی بدروح نہیں ہوں. تمہاری طرح قسمت کا مارا ایک بدنصیب انسان جو ان بدروحوں کے قبضے میں آ گیا ہے. مجھے یقین نہیں آتا. اس آدمی نے کہا. میں نے کہا، بھائی ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہاں سے فرار کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ وہ بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں. میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بتاؤ کہ یہ بدروہیں تمہیں کہاں سے پکڑ کر لے آئی ہیں؟ اس نے کہا، بس میری بدقسمتی کہ میں ان کے ہاتھ آ گیا. میرا نام شکالہ ہے. یہاں سے بہت دور ہمارا قبیلہ ایک جنگل میں رہتا ہے. میرا باپ قبیلے کا سردار ہے. میں نے کہا، شکالہ باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی. جلدی سے بتاؤ کہ ہم یہاں سے فرار کیسے ہو سکتے ہیں. شکالہ کہنے لگا، یہاں چاروں طرف قلعے کی اونچی اونچی فصیلیں ہیں. اس فصیل پر بدروہیں پہرا دے رہی ہیں. اگر ہم نے اس طرح وہاں سے دیوار پھاند کر بھاگنے کی کوشش کی تو بدروہیں ہمیں پکڑ لیں گے اور میرے ساتھ تمہیں بھی اپنا ترنیوالا بنانے کے لیے قید میں ڈال دیں گے. میں نے پوچھا، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اپنی جان بچا کر یہاں سے فرار ہوں؟ شکالہ اندھیرے میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. مجھے اندھیرے میں اس کا دھندلا سا ہولا نظر آ رہا تھا. وہ نوجوان تھا اور اس کے جسم پر صرف ایک نکر پہن رکھی تھی. کہنے لگا، ان بدروحوں کی سردارنی ایک آسیبی عورت ہے. اس کا نام نتالیہ ہے. اگر ہمیں کسی طرح آسیبی عورت کے سر کے کچھ بال مل جائیں تو ہم فرار ہو سکتے ہیں اور ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا. مجھے یاد آیا کہ نتالیہ صبح صبح کوٹری میں اپنے بالوں میں کنگھی کر کے اترے ہوئے بالوں کا گچھا بنا کر کوٹری کے ایک تاک میں رکھ دیا کرتی تھی. جب میں نے شکالہ کو بتایا کہ میں آسیبی عورت کے سر کے بال لا سکتا ہوں تو وہ بے اختیار اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم لا سکتے ہو؟ میں نے کہا، یقین کی بات ہے. میں ابھی جا کر آسیبی عورت کے بال لے آتا ہوں. شکالہ کو میں عالم حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر کوٹری سے باہر نکل گیا. اندھیرے میں درختوں کے عقب میں تیز تیز چلتا میں اپنی قبر نما کوٹری میں آ گیا. کونے والے تاک میں ہاتھ ڈالا تو نتالیہ کے بالوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ آ گیا. میں نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے چلتا ہوا شکالہ کے پاس آ گیا. میں نے نتالیہ کے بالوں کا گچھا اسے دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یقین کرو یہ آسیبی عورت کے سر کے بال ہی ہیں. شکالہ کہنے لگا، ابھی پتہ چل جائے گا. میں ان بالوں کو جلا کر اس کی راکھ کو اپنے جسم پر اور تمہارے جسر پر ملوں گا. اگر ہم دونوں غائب ہو گئے تو یہ بال آسیبی عورت کے ہی ہوں گے. میں نے کہا، بالوں کو جلاؤ گے کیسے؟ کیا تمہارے پاس ماچس ہے؟ شکالہ نے کہا، ماچس نہیں ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ابھی کرتا ہوں. شکالہ مجھے کوٹری میں چھوڑ کر باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں درختوں کی 2 ٹہنیاں
کٹی ہوئی ٹہنیاں تھیں۔ اس نے نتالیہ کے بالوں کا گچھا مجھ سے لے کر زمین پر اپنے پاؤں کے درمیان رکھا اور دونوں ہاتھوں سے اس درختوں کی لکڑیوں کو زور زور سے رگڑنے لگا۔ یہ آگ جلانے کا جنگلی طریقہ تھا۔ 1-2 منٹ تک وہ زور زور سے درختوں کی شاخوں کو رگڑتا رہا، پھر اچانک ان میں چنگاڑیاں نکلنے لگی اور بالوں کے گچھے نے آگ پکڑ لی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ شکالہ نے راکھ اٹھا کر اپنے جسم پر ملی اور میرے سامنے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر شکالہ کو چھونا چاہا، مگر وہ میرے ہاتھ نہ آیا۔ یہ آسیبی عورت کے ہی بال ہیں، اب میں تمہیں غائب کرنے لگا ہوں۔ اس نے نتالیہ کے بالوں کی راکھ میرے چہرے پر ملی تو میں بھی غائب ہو گیا۔ شکالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، اپنا ہاتھ مت چھوڑانا، چلو یہاں سے نکل چلے۔ ہم کس طرف جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ شکالہ نے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے چلو، بولنا بالکل نہیں۔ کھنڈر کی کوٹری سے غیبی حالت میں باہر نکلتے ہی شکالہ نے قلعے کی اونچی فصیل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوڑنے لگا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی پیچھے دوڑانے لگا۔ ہم بہت جلد فصیل کے پاس پہنچ گئے۔ شکالہ نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میرے کان میں قریب ہو کر سرگوشی کی کہ گھبرانا نہیں، ہم دیوار کے اندر سے گزر جائیں گے۔ میں نے سرگوشی میں ہی کہا، شکالہ، یہاں بدروحوں کا پہرا ہے۔ شکالہ کہنے لگا، ہمارے جسم پر ان بدروحوں کی سردارنی کے بالوں کی راکھ ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں نہ ہم پر ان کا کوئی جادو اثر کر سکتا ہے۔ شکالہ مجھے ساتھ لے کر قلعے کی مضبوط چٹانی دیوار سے نکل گیا۔ میں اس قسم کے تجربات سے پہلے کئی بار گزر چکا تھا، اس لیے مجھے تعجب نہیں ہوا تھا۔ اس ایک ہی ڈر تھا کہ اگر کسی طرح نتالیہ کو میرے فرار ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ 1 سیکنڈ میں یہاں پہنچ جائے گی اور پھر مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن مجھے ایک نہ ایک دن یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ جیسے ہی ہم قلعے کی فصیل سے باہر آئے، شکالہ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، جتنی تیز بھاگ سکتے ہو میرے ساتھ بھاگنا شروع کر دو۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہم ہوا کے اڑنے لگیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہم اڑ نہیں سکتے تھے، صرف دوڑ سکتے تھے۔ ہمارے جسم بالکل ہلکے نہیں ہوئے تھے۔ مجھے بھی اپنے جسم کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ بوجھ نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے ہم معمول کی رفتار سے شاید 10 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ باہر ستاروں کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر ہمیں کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شکالہ بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جنگلی قبیلے کا نوجوان تھا، اسے تیز دوڑنے کی عادت تھی۔ اوپر سے ہمارے جسموں کا بوجھ 10 گنا کم ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے ہم طوفانی آندھی کی طرح دوڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ آگے دریا آ گیا۔ شکالہ نے دوڑتے دوڑتے مجھ سے کہا، دریا میں چھلانگ لگا دو۔ پہلے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے میں نے بھی دریا میں کود گیا۔ ہم دریا میں کودنے کے بعد صرف گھٹنوں تک ہی پانی ڈوبے۔ پھر جس طرح کوئی گیند دریا کی سطح پر واپس آ جاتا ہے، ہمارے پاؤں بھی دریا کی سطح پر واپس آ گئے۔ اب ہم دریا کے اوپر دوڑ رہے تھے۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہمارے پاؤں دریا کی لہروں پر دوڑتے ہوئے صرف ٹخنوں تک پانی میں جاتے تھے اور فوراً ابھر آتے تھے۔ ایسا صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو چکا تھا اور دوسرے ہمارے دوڑنے کی رفتار بھی بڑی تیز تھی۔ ہر شے تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ سائنس کے اصول کے مطابق ویسے بھی زمین کی کشش کی شعاعیں اسے بہت کم نیچے کی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم 1-1.5 منٹ میں دریا عبور کر گئے۔ آگے جنگل شروع ہو گیا۔ ہم جنگل میں بھی دوڑتے چلے گئے۔ ہمارے سانس بھی زیادہ نہیں پھولے تھے۔ جنگل ختم ہوا تو آگے پہاڑیاں آ گئیں۔
پہاڑیوں کے درمیان گزرنے کے لیے تنگ قدرتی راستے بنے ہوئے تھے۔ ہم ان رستوں پر دوڑنے لگے۔ ہم نے پہاڑ بھی عبور کر لیا۔ پہاڑیوں کی دوسری جانب آ کر شکالہ نے کہا، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بیٹھ گئے۔ ہم اتنا ہی ہانپ رہے تھے جیسے کوئی ایک شخص ایک فرلانگ دوڑ کر ہانپا ہو۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے سانس معمول پر واپس آ گئے تو میں نے